جن بچوں کو بہنے والا نزلہ ہو اور جب بہنا بند ہو تو ناک میں پپڑی جمے، ایسا بلغم اگر کان کی طرف ڈائیورٹ کر جاتا ہے تو کان کے پردے پہ چپک کر درد کا سبب بنتا ہے۔ درد کی وجہ سے بچہ روتا ہے، وہ کان کی طرف ہاتھ مارتا ہے۔ کالی بائکرومیکم 30 اس کی دوا ہوتی ہے۔ کان کا درد میں فوراً آرام آتا ہے، کچھ دن دے دی جائے تو نزلے کی کیفیت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو پوٹی میں تیزابیت ہو، پیمپر پہننے سے ریشز پڑتے ہوں، والدین کو میڈیکیٹڈ پیمپر خریدنے پڑتے ہوں، میڈورینم 30 تیزابی پوٹی کو ختم کرتی ہے، ریشز پڑنے بند ہو جاتے ہیں، میڈیکیٹڈ پیمپر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ بچوں کو اوندا لیٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس طریقے سے بھی ان کو لٹالا جائے تھوڑی دیر میں وہ اوندے ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو سائنا 30 دے دی جائے تو اوندا لیٹنے سے جو ان کو سکون مل رہا ہے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو لال رنگ کے کیڑے پیدا ہو جائیں جسے ٹیپ وارم کہتے ہیں، سائنا 30 اس کی خاص دوا ہے۔ جو بچے چلنا یا بولنے میں تاخیر کرتے ہیں، ایگریکس 30 ان کی دوا ہوتی ہے۔ اگر چلنے میں دیر کر رہے ہیں تو ایگریکس 30 دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد کیلکریا کارب 30 دے دی جائے۔ اسی طریقے سے اگر بولنے میں تاخیر کر رہے ہیں تو ایگریکس 30 دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد نیٹرمیور 30 دے دی جائے تو رزلٹ اچھے ملتے ہیں۔ اکثر بچوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، بچے اتنا تڑپتے ہیں کہ دیکھا نہیں جاتا۔ اینیما بھی وقتی سکون دیتا ہے۔ اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے میڈورینم بہت اچھی دوا ہے۔ میڈورینم 30 دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایلو ساک دے دیں 30 میں، دن میں 3 دفعہ دے دیں تو یہ قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جن بچوں کو پوٹی کا اگلا حصہ خشک ہو اور سخت ہو تو ان کو میڈورینم کے ساتھ کیلکریا کارب 30 دینے سے قبض کی شکایت اور پوٹی کا جو اگلا حصہ سخت ہے اس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جو بچے ہکلاتے ہیں، اسٹامونیم 200 روز ایک خوراک دے دی جائے تو ہکلانا بند کر دیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اگر کوئی بچے تتلاتے ہیں تو تتلانے کے لحاظ سے نیٹرم کارب 30 اچھی دوا ہے۔ خشکی کی وجہ سے تلفظ ان کے صحیح نہیں نکلتے، نیٹرم کارب اس کی خشکی کو دور کر دیتی ہے اور ان کا تتلانا بند ہو جاتا ہے۔ والدین کی غفلت سے بچے مٹی کھانے لگتے ہیں، ان کی مٹی کی عادت چھڑانے کے لیے کیلکریا کارب 30 ایلیومینا 30 کا کمبینیشن ہم دیتے ہیں، مٹی کھانے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ اس ایسے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اگر بچے کا سر بڑا ہو رہا ہو تو اس کی بھی پراپر دوا کیلکریا کارب ہوتی ہے، 30 میں بھی دے سکتے ہیں، 200 میں بھی دے سکتے ہیں۔ جو بچے جھگڑالو ہوتے ہیں، اسکول میں جھگڑا کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی جھگڑا کرتے ہیں، اس کی مناسبت سے بینک کے نام سے میں نے ایک کمبینیشن بنایا ہے جس میں 4 دوائیں ہیں۔ جب ہم وہ بچوں کو دیتے ہیں تو بچے پرسکون ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، والدین بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ موٹاپا کھانے کے فوراً بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں پیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کوئی حکمت ہے، ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کو وبا کہا ہے۔ روٹی کو چبا کر کھانا کی بھی حکمت ہے۔ جب ہم روٹی کو چبائیں گے جو ہمارے منہ کا لعاب ہے اس میں ملے گا، وہ کھانے کا ہضم اچھا بنے گا۔ بڑوں نے کہا ہے دانتوں کا کام معدے سے نہ لو۔ آج کل جو لوگ جلدی کھاتے ہیں، 2-4 دفعہ چبایا اور نگل لیا، نہ تو لعاب ملتا ہے، اس کے بعد جو پانی پیتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ روٹی اور پانی مل کر کتنا پھولے گی روٹی، اور یہی وجہ ہے ان کا پیٹ نکل آتا ہے۔ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہی ہوتی ہے۔ معدہ تندرست حالت میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بیماری بھی نہ لگے اور صحت بھی اچھی رہے۔ یہ ڈاکٹر خالد صاحب نے مجھے جگہ بتائی کہ یہاں پہ میرے درد ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نیٹرمیور لیں، تو انہوں نے کہا کہ میں لے چکا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سی پوٹینسی میں لی، تو انہوں نے کہا کہ 1000 میں بھی لی اور 200 میں بھی لی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا 30 میں لے کے دیکھے گا
کیونکہ مجھے پریکٹس میں میری تجربے میں یہ بات ہے کہ یہ نیٹرمیور کی جگہ ہے. آپ 30 میں لے کے دیکھیں, ان کو فائدہ ہوا نیٹر. اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں, اگر فائدہ ہو گیا ہے تو مجھے وائس بنا کے ضرور بھیجیے گا, کیونکہ پوٹینسیز کا ہمارے ہومیوپیتھک میں بہت بڑا رول ہے. میں بار بار سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ 30 کو اپنائیں, اس میں سیف سائڈ بھی ہے, کوئک رزلٹ بھی ہے, اور فوراً مریض کو اسی وقت وہ ہاں نہ میں جواب دیتا ہے, اور ہماری دوا کی سلیکشن ہو جاتی ہے. کل بھی میرے ساتھ ایک خاتون آئی تھی جن کو میں نے نیٹرمیور 30 میں دی تھی, لیکن جب میں نے ان کو نسخہ بنایا ہے تو میں نے 200 میں ان کو دے دی. اب مجھے اس کی بھی فکر ہو گئی کہ ہو سکتا ہے وہ خاتون مجھ سے یہی کہے کہ مجھے اس ہپ میں فائدہ نہیں ہوا ہے, تو اب میں پھر اس کو بھی چینج کروں گا. چونکہ وہ ابھی ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے, 1-2 روز میں کروں گا, ضرور کروں گا کہ وہ ہپ میں جو ان کو میں نے نیٹرمیور 200 میں دیے, یہاں پہ تو میں نے ٹرائی ان کو کی تھی 30 میں, لیکن چونکہ ان کے گائنی پرابلم بھی تھا, اولاد کا مسئلہ بھی تھا, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے شادی کو, ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے, وہ مسئلہ بھی تھا, تو مجھے نیٹرمیور 200 پہ لانا پڑا. لیکن اب وہ درد اب ان کا ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, یہ پھر میں ضرور گروپ میں ڈالوں گا. موٹاپے کے علاج میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے اور نہ شاید ہو سکیں. البتہ مزید موٹاپا نہ چڑھے اس کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ بخار کو سمجھیں, بخار کو نارمل کریں. 98.4 کسی وقت بھی دیکھیں تو 98.4 جو ہمارا باڈی ٹمپریچر ہے, سائنسدانوں نے کنفرم کیا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہی ہونا چاہیے. 96, 97 یا 99 یہ ہمارے معدے کو خراب کرتا ہے, فاسد مادے اندر ہونے کا ثبوت دیتا ہے. روٹی چبا کر کھائیں, بیکنگ آئٹم سے پرہیز کریں, کھانے کے ساتھ کھانے کی مناسبت سے پانی پئیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کھانا کھائیں گے تصور میں آپ کسی ایک باؤل میں ڈالیں, یعنی کہ روٹی کو توڑ کے ڈالیں تصور میں, چاول ڈالیں, اگر چاول بھی کھاتے ہیں تو سالن ہے یا دال ہے جو بھی کچھ ہے وہ ایک باؤل میں ڈالیں, اور اس پہ دیکھیں کہ کتنا پانی ڈالیں گے تو وہ ہم جان ہوگا. جیسے ہم آٹا گوندتے وقت کچھ سوچ کے پانی ڈالتے ہیں آٹا گوندنے کے لیے. کھانے سے پہلے پانی پی لیں, درمیان میں پی لیں, کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں تو انشاءاللہ موٹاپا مزید آگے نہیں بڑھے گا. کھانے کے ساتھ جو لوگ پانی بہت تھوڑا پیتے ہیں یا بالکل نہیں پیتے, ان کا موٹاپا ہپ سے زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ چوتڑ ان کے زیادہ پھیلتے ہیں. اس کی مثال 2 عورتیں میرے پاس آئیں موٹاپے کے علاج کے سلسلے میں. انہوں نے موٹاپے کے لیے کہا, میں نے ان کو منع کیا کہ باجی میرے پاس موٹاپے کا علاج نہیں ہے, میں اس میں کامیاب نہیں ہوں. ہاں البتہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ تصور میں یہ خیال کریں کہ میں کتنا کھانا کھاؤں گی, 1 روٹی کھاؤں گی, چاول کھاؤں گی, سالن ہوگا, وہ سب ایک باؤل میں آپ ڈالیں, اور اس میں کتنا پانی چاہیے جو وہ ہم جان ہو جائے گا. اتنا آپ نے پانی پینا ہے. کھانے سے پہلے پئیں, درمیان میں پئیں, اور کھانے کے بعد پانی بالکل نہ پئیں, اور 2 گھنٹے تک بالکل نہ پئیں, تو آپ کبھی موٹی نہیں ہوں گی. کھانے کے بعد جو 2 گھنٹے تک کا پانی نہ پینے کی حکمت ہے وہ یہ کہ چربی نہیں چڑھتی ایسے لوگوں کی. تو وہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ آئیں تو وہ اور موٹی ہو گئیں, مجھے بھی موٹی لگی. میں نے کہا باجی آپ نے کیا کیا؟ کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پانی بالکل نہیں پینا. میں نے کب منع آپ کو کیا تھا؟ لیکن مجھے ایک روٹ مل گیا, ایک موٹاپے کا کاز مل گیا کہ جو لوگ کھانے کے ساتھ پانی بہت کم پیتے ہیں, اس کے تناسب سے پانی نہیں پیتے, جو وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہپ سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں. میں نے اس پہ جتنے لوگوں کو دیکھا جن کی ہپ نکلی ہوئی ہیں, اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کھانا کھانے کے ساتھ پانی کتنا پیتے ہیں, تو وہ میری بات کنفرم ہوتی گئی. اور میں آج اس پہ بالکل کنفرم ہوں کہ جو لوگ کھانے کے ساتھ پانی بہت کم پیتے ہیں یا نہیں پیتے, ان کی ہپ پھیلتی ہیں. سوری, کیپرومیٹ کا جو درد ہوتا ہے وہ کمر سے شروع ہوتا ہے, ہپ سے نہیں شروع ہوتا, کمر سے شروع ہوتا ہے, ہپ پہ آتا ہے, ہپ سے نیچے ایڑی تک آتا ہے. اور عرق النساء کا جو درد ہے وہ ہپ سے شروع ہوتا ہے, گھٹنے تک آتا ہے. یہ فرق میں نے تو غلطی ہو گئی تھی مجھ سے کیپرومیٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کہتے ہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر الٹے پاؤں میں شیاٹیکا ہو تو نہ میٹرونیم دیں گے ہم 30 میں, اور اگر سیدھے میں ہو تو سپلینیم 1 ہے. تو کیا میٹرونیم 30 بھی یہاں پر اس جگہ پر ورک کرے گی؟
دیکھیں یہ اگر درد ہپ سے لے کے گھٹنے تک آتا تو آپ میڈورینم اور سفلینم کے متعلق سوچ سکتی تھی کہ یہ ارک النساء ہے. اگر یہ درد ہپ سے لے کے ایڑی تک آتا تو آپ سوچ سکتی تھی یہ نسوں کا درد ہے تو کوپرومیٹ 30 اس کی پراپر دوا ہے. کیونکہ یہ دوا درد جو ہے ہپ میں ہی ہے اور وہیں پر ہے، وہ ٹریول نہیں کر رہا ہے. اس مناسبت سے آپ کو نیٹرمیور پہ اڑے رہنا چاہیے. لیکن اتنے تجربے، میں پرانا تجربہ بھی ہے میرا، وہی میں نے کل بھی اپلائی کیا، آج ڈاکٹر صاحب کو بھی اپلائی کیا، اور وہی میں آپ سے بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ نیٹرمیور 30 استعمال کرائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا.